تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. معزز علماء کرام، ارباب قلم و دانش اور ملک و ملت کی مختلف جامعات سے تشریف لائے ہوئے اساتذہ کرام اور خاص طور پر شہنشین پر موجود اکابرین علماء امت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا بے انتہا شکر، اس کا فضل ہے کہ آج ہم دارالعلوم وقف دیوبند کے اس علمی ماحول اور اس روح پرور مجلس میں جو شارح بخاری محدث عصر علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کے عنوان سے منعقد ہونے جا رہی ہے، یہ ہمارے لیے انتہائی خوشی اور مسرت کا موقع ہے کہ آج ہم سب لوگ اس عنوان سے یہاں جمع ہوئے ہیں۔ سب سے پہلے میں دارالعلوم وقف دیوبند کے تمام اساتذہ کرام، اراکین ادارہ اور جمیع طلباء کی جانب سے ملک و ملت سے تعلق رکھنے والی قائدین شخصیات، ہماری ملی و فکری قائدین شخصیات اور تمام مہمانان کرام، اسی طرح مختلف جامعات سے تشریف لائے حضرات اساتذہ کرام اور ذمہ داران کا تہ دل سے استقبال کرتا ہوں۔ ہمیں اس بات کا بخوبی احساس ہے کہ آپ حضرات اپنی تمام تر مصروفیات اور سفر کی صعوبتوں کو برداشت کر کے اس سخت موسم میں ہماری اس دعوت پر یہاں تشریف لائے اور اس مجلس کو مزید اعتبار بخشا، اس کے لیے ہم آپ کے بے حد مشکور و ممنون ہیں۔ اسی کے ساتھ میں ارباب قلم و دانش کا بے حد ممنون و مشکور ہوں کہ جن کی علمی معاونت ہی سے آج کی یہ بزم سج سکی ہے۔ ہمیں یقین ہے کہ یہ سیمینار انشاءاللہ بحث و تحقیق کے در وا کرے گا اور نئی نسل کے لیے مشعل راہ ثابت ہوگا۔ آج کی علمی نشست دارالعلوم وقف دیوبند کے روح رواں جانشین خطیب الاسلام حضرت مولانا محمد سفیان قاسمی صاحب دامت برکاتہم محتمم دارالعلوم وقف دیوبند کی صدارت میں منعقد ہونے جا رہی ہے۔ سب سے آج کا سیمینار در حقیقت اس عظیم شخصیت کو خراج عقیدت پیش کرنے کا موقع ہے جن کا نام ذہنوں میں آتے ہی قرآن و سنت کا ایسا درخشاں مینار ہمارے ذہنوں میں روشن ہوتا ہے، جس نے مدارس میں تفسیر و تحقیق کے نئے ذوق سے مدارس کو آشنا کیا۔ اسی طرح درس و تدریس کو تحقیق و تدقیق کے رنگ میں ڈھالا۔ جی ہاں، میری مراد امام العصر علامہ انور شاہ کشمیری سے ہے۔ آج کے اس سیمینار میں ہم ان علمی تابانیوں کا مشاہدہ کریں گے جو حضرت شیخ الہند کی فکری اور علمی وراثت کے تسلسل میں دارالعلوم دیوبند کے افق سے طلوع ہوئی۔ آج کے اس سیمینار میں در حقیقت اس عبقری شخصیت کی محدثانہ بصیرتوں کا تذکرہ ہے جنہوں نے امت کو صحیح فہم دین کا راستہ دکھایا۔ وہ ایک مفسر بھی تھے، ایک محدث بھی تھے، ایک فقیہ بھی تھے، اور ان سب سے بڑھ کر ایک صاحب حال عالم ربانی تھے۔ ان کی درس میں
تفسیر کی گہرائی، حدیث کی روشنی اور فقہ و کلام کی ظرف نگاہی یکجا طور پر محسوس کی جا سکتی تھی۔ آج بر صغیر میں درس حدیث میں جو تحقیقات علمیہ اور دلائل عقلیہ کا جو رواج عام ہے، یہ کہا جا سکتا ہے اور اس میں کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ اس کے موجد حضرت شاہ صاحب علیہ الرحمہ ہی کی ذات تھی۔ اگر یہ کہا جائے تو بالکل اس میں کوئی مبالغہ نہ ہوگا اور اس بات کو بلا خوف تردید کہا جا سکتا ہے، حضرت شاہ صاحب کی ذات اپنے اندر کشمیر کی گہرائی، ہند کی وسعت اور اسلام کی جامعیت بیک وقت لیے ہوئے تھے، اور جس کا اعتراف اپنے وقت کے عبقریات نے کیا۔ چنانچہ حضرت حکیم الامت مجدد ملت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ میرے نزدیک اسلام کی سب سے بڑی دلیل اور نمایاں ترین دلیل اگر ہو سکتی ہے تو انور شاہ کشمیری کا اسلام میں وجود ہے۔ علامہ شبیر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے کہ اگر کوئی مجھ سے دریافت کرے کہ تم نے ابن حجر عسقلانی، ابن دقیق العید اور شیخ عز الدین کو دیکھا یا نہیں دیکھا، تو میں کہہ سکتا ہوں کہ جی ہاں، میں نے ان کو براہ راست ان کا مشاہدہ کیا ہے، کیونکہ صرف زمانے کا تقدم و تاخر تو ہو سکتا ہے، ورنہ میرے استاذ محترم کے اندر وہ تمام اوصاف و محامد بدرجہ اتم پائے جاتے تھے جو ان شخصیات میں موجود تھے۔ اولئک آبائی فجئنا بمثلہم۔ حضرات، انسانی تاریخ میں ایسا کوئی علم اور فن موجود نہیں ہے جس میں کسی ایک ذات کو، اس کے اقوال، افعال، احوال کو اپنی تحقیقات کا موضوع بنایا گیا ہو، کہ جس کے اندر ان کے اقوال، افعال، احوال کو اس طور پر محفوظ کر دیا جائے اور اتنا منقع کر دیا جائے کہ اس میں ادنا شک و شبے کی بھی گنجائش باقی نہ رہے۔ جتنا ہمیں اس بات پر یقین ہے کہ اس وقت طلوع آفتاب ہو چکا ہے، اتنا ہی اس بات پر یقین ہو کہ یہ جملہ، یہ کلام دہن مبارک سے نکلا کہ نہیں نکلا۔ یہ کاوش انسانیت کی، انسان کی بڑی منفرد، اپنی نوعیت کی بڑی منفرد کاوش ہے، اور یہ اسلام کو دیگر مذاہب سے ممتاز کرتی ہے۔ ہم اگر جائزہ لیں تو ماضی میں بھی اور حال میں بھی افرادی قوت کے اعتبار سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکاروں کی تعداد سے کہیں زیادہ تعداد ماضی میں بھی رہی ہے اور آج بھی افرادی قوت کے اعتبار سے موجود ہو سکتی ہے۔ مثال کے طور پر ہم مسیحیت کو، یہودیت کو لے لیں کہ ان کے ماننے، حضرت موسیٰ کے بارے میں اگر ہم بات کریں کہ ان کے ماننے والے یہودی بھی تھے، عیسائی بھی تھے۔ اسی طریقے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کہ ان کو تینوں قومیں مانتی تھیں، لیکن جو اہتمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال، افعال، احوال، ارشادات، فرامین، حتیٰ کہ ہر نقل و حرکت کو محفوظ کرنے کا اسلام میں جو نظام موجود ہے، اس کی نظیر دوسرے کسی مذہب میں اس کی نظیر نہیں ملتی ہے۔ یہ انسانی عبقریت کا ایک شاہکار ہے جو اس کو دیگر مذاہب سے ممتاز کرتا ہے، کیونکہ انسانی عبقریت کے اظہار کے دو طریقے ہو سکتے ہیں۔ ایک ہے تخلیقی عبقریت اور دوسری آپ کہہ سکتے ہیں تکاملی عبقریت یا تدریجی عبقریت۔ تخلیقی عبقریت سے میری مراد کہ ہم انسان اپنی عقل کو بروئے عمل لاتے ہوئے معلومات اتنی کثرت سے، جب معلومات کو انسان اپنی عقل کو بروئے عمل لاتے ہوئے اس انداز سے استخراج اور استنباط کے عمل کو انجام دے کہ دوسرے انسان حیرت زدہ رہ جائیں۔ تخلیقی عبقریت کی اگر کوئی سب سے اعلیٰ مثال مسلمانوں کے پاس موجود ہو سکتی ہے تو وہ علم اصول فقہ ہے، کہ فقہائے کرام نے، مجتہدین نے اپنی عقل کی بنیاد، عقل کو بروئے عمل لا کر اجتہادات اور استنباطات اور مسائل کے استخراج میں جو خدمات انجام دی ہیں، انسانیت حیرت زدہ ہے۔ دوسری
چیز ہے عبقریت کی دوسری قسم ہے تکاملی عبقریت یا کہہ دیجئے تدریجی عبقریت. تدریجی عبقریت کا اگر کوئی تدریجی عبقریت سے میری مراد ہے کہ معلومات کو اتنی وافر اور کثرت سے وافر مقدار میں اور اتنی کثرت سے جمع کر دیا جائے کہ انسان حیرت زدہ رہ جائے اس کی کثرت پر. چنانچہ اگر کہا جائے تو کوئی مبالغہ نہیں ہوگا کہ علم حدیث مسلمانوں کا تدریجی عبقریت کا سب سے بڑا شاہکار ہے کہ جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اقوال افعال احوال کو اتنی کثرت اور وافر مقدار سے جمع کر دیا گیا کہ انسانیت حیرت زدہ ہے. اور اس کا اعتراف ہم نہیں بلکہ غیر کر رہے ہیں, اور غیروں میں بھی وہ طبقہ جس کی بنیاد اور سرشت کے اندر عصبیت ہے. چنانچہ مستشرقین جن کی بنیاد اور اساس کے اندر آپ جانتے ہیں وہ کن مقاصد کے تحت یہ تحریک وجود میں آئی, اور انہوں نے اسلامی کاز کو نقصان پہنچانے اور اس کے تراث میں تشکیک پیدا کرنے کے لیے کیا کیا انہوں نے ہتھ کنڈے استعمال کیے. لیکن وہ بھی جب اسماء الرجال اور علم حدیث کا انہوں نے مطالعہ کیا تو برملا ان کو اس بات کا اعتراف کرنا پڑا کہ ایک شخصیت کے اقوال افعال احوال کو جمع کرنے کے لیے 6 لاکھ لوگوں کے احوال کو جمع کر دیا گیا, اور 6 لاکھ لوگوں کے احوال کو اس لیے جمع کر دیا گیا کہ وہ ایک شخصیت کے اقوال افعال احوال کو جمع کرنے کے عمل میں بالواسطہ یا بلا واسطہ شریک تھے. جی ہاں, ہمارے پاس بحمدللہ 6 لاکھ لوگوں کے احوال محفوظ ہیں. یہ اسلام کا ایک انتہائی منفرد کارنامہ ہے. دوسری کسی اقوام کے پاس, مسیحیت لے لیں یہودیت لے لیں, ان کے پاس اس کا کوئی نمونہ یا ماڈل یا حتیٰ کہ کوئی پروگرام موجود نہیں ہے. اگر ہم برسبیل مثال بات کریں, مسیحیوں سے سوال کیا جائے کہ حضرت عیسیٰ کے جو اقوال جس بھی سطح پر اور اس کی استنادی حیثیت سے قطع نظر محفوظ ہیں, ان کو نقل کرنے والوں کے نام ہی اگر وہ بیان کر دیں جو 2000 سالہ تاریخ میں منتقل ہو کے ان تک پہنچے ہیں, تو وہ پہلی بات تو اس سوال ہی کو نہیں سمجھ سکیں گے, اور اگر بمشکل تمام انہوں نے اس سوال کو سمجھ بھی لیا تو بہت مشکل سے 20 اور 50 ناموں سے زیادہ کی فہرست وہ آپ کو دینے سے قاصر ہیں. الحمدللہ ہمارے پاس 6 لاکھ لوگوں کے احوال محفوظ ہیں, اور اس کا میں نے جیسے کہ ذکر کیا یہ وہ حقیقت ہے جس کا اعتراف معاندین اسلام کی زبان سے اللہ تبارک تعالی نے کرایا. حضرات محدثین وہ عظیم قافلہ سالار ہیں جنہوں نے صدق نیت اور اخلاص عمل کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں اور آپ کی احادیث کو زمانے کی گرد اور تغیرات زمانہ سے محفوظ رکھا, اس کی زد میں آنے سے اس کو محفوظ رکھا. اگر تاریخ اسلام کے اوراق پر ہم جائزہ لیں تو یہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ مدینہ منورہ سے بخارا اور بغداد سے دہلی تک یہ نفوس قدسیہ جنہوں نے اپنی ہر جگہ ملتی ہیں, جنہوں نے اپنی زندگیاں سنت اور حدیث کی صیانت, حفاظت, اشاعت اور تدوین میں وقف کر دی. اسلام کے اس درخشاں استنادی نظام کی حفاظت کا یہ سفر کسی ایک قرن یا کسی ایک عہد کے ساتھ خاص نہیں, بلکہ ہر دور اور ہر علاقے میں یہ شخصیات ہمیشہ موجود رہیں. کوئی قرن اور کوئی عہد ایسا نہیں رہا اگر ہم اسلامی تاریخ کا جائزہ لیں کہ مجددین ملت اور ائمہ ہدایت اور ائمہ علوم و فنون یہ بکثرت نہ پائے جاتے ہوں. اور ان حضرات نے اپنے اپنے دور میں اپنے زمانے کے تقاضوں کو سامنے رکھ کر, اس کے مقتضیات کو سامنے رکھ کر اسلام کی امانت کو نئی اگلی نسل کی طرف منتقل کیا. بحمدللہ یہ سلسلہ ہمیشہ جاری ہے اور تا قیام قیامت اسی طرح جاری رہے گا. انہی جلیل القدر ائمہ اور علماء میں امام العصر حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ کا نام نہایت نمایاں اور منفرد مقام رکھتا ہے. آپ نے حدیث کی خدمت اور اسرار و حکم کے انکشاف اور علوم اسلامی کے احیاء کے لیے جو کارنامے انجام دیے وہ آپ کا ایک نمایاں حصہ ہے. یوں تو ان کی پوری علمی اور عملی زندگی ہمہ جہت خدمات کی گواہی دیتی ہے, لیکن حدیث نبوی کی تشریح و تفہیم, تدریس و اشاعت, مدافعت و نصرت اور حمایت و تائید میں انہوں نے جو خدمات سر انجام دی ہیں وہ یقیناً بے نظیر ہیں.
ان کی یہ مخلصانہ جہود ملک کے طول و عرض کی وسعتوں کو عبور کرتے ہوئے چہار دانگ عالم میں پھیلی اور دارالعلوم دیوبند کو علم حدیث کے مرکز کے طور پر متعارف کرایا۔ مجھے احساس ہے کہ میری یہ تمہیدی گفتگو قدر طویل ہو گئی اور آپ جیسے اصحاب فضل کے سامنے اس کی حیثیت میں سمجھتا ہوں تکرار سے زیادہ کچھ نہیں، لیکن بعض مرتبہ اعادہ حقیقت بھی حرارت پیدا کرتا ہے اور حرارت سے یاد دہانی سے حرارت پیدا ہوتی ہے، تو میری اس گفتگو کو اسی محور پر محمول کیا جائے۔ آج ہم علامہ کے علمی اور فکری ورثے پر گفتگو کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ یہ صرف ایک علمی تقریب نہیں بلکہ ایک عہد وفا ہے، اپنے اسلاف سے وفا، اپنی روایت سے وفا، اپنی علمی ذمہ داریوں کا احساس۔ یہ بزم دراصل وفا، علم، فکر اور عرفان کی ایک حسین مجلس ہے جہاں گفتگو بھی عبادت ہے اور خاموشی بھی تأمل اور تدبر کا دروازہ۔